چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرحت بنیاد ہے، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عدن کے صحرا میں میرے اونٹ گم ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گم شدہ اونٹوں کی تلاش میں تھا کہ عدن کے صحرا میں اچانک میرے سامنے ایک شہر نمودار ہوا، اور اس شہر کے گرد قلعہ بنا ہوا تھا، اور اس قلعے کے ارد گرد بہت سارے محلات تھے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ قلعے کے اندر داخل ہوا جائے اور یہاں پر معلوم کیا جائے کہ کسی نے میرے اونٹ تو نہیں دیکھے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس محل کے قریب کوئی شخص نظر نہیں آیا، تو آپ اس محل کے دروازے کے پاس آئے، اور دروازے ایسے زبردست اور عالی شان تھے، اور ان پر سفید اور سرخ رنگ کے موتی جڑے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے، کہ آپ نے ایسے موتی اور ایسے دروازے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ویران صحرا کے اندر عظیم شان خوبصورت شہر دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، اور جب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسے شہر میں پایا جس میں بہت خوبصورت محلات بنے ہوئے ہیں۔ ان محلات کی تعمیر میں سونا، چاندی اور دیگر قیمتی پتھر استعمال کیے گئے تھے۔ آپ نے جب دروازہ کھولا اور محل میں داخل ہوئے تو جا بجا کئی مقامات پر، کئی جگہوں پر مشک اور زعفران کی ڈلیاں بکھری ہوئی تھیں، مشک اور زعفران کے پیسز رکھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے مشک اور زعفران کے کچھ پیسز لیے اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر دوبارہ یمن تشریف لے آئے۔ یمن میں آ کر آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے ایک ایسا عظیم الشان محل دیکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو شہر کے حوالے سے بتانا شروع کیا کہ میں نے ایک انتہائی عجیب و غریب شہر دیکھا ہے، اور آپ بات کرتے ہوئے لوگوں کو وہ مشک اور زعفران بھی دکھایا کرتے تھے جو آپ نے وہاں سے لی تھی۔ کچھ دیگر موتی بھی آپ نے وہاں سے حاصل کیے تھے، وقت گزرنے کے ساتھ ان کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات پورے ملک کے اندر مشہور ہو گئی، اور پھر یہ معاملہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جا پہنچا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ساری داستان کے حوالے سے آپ سے دریافت فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کے عجیب و غریب حالات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے۔ چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی باتوں پر کس طرح سے یقین کیا جائے گا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ چیزیں جو آپ وہاں سے لے کر آئے تھے حضرت امیر معاویہ کو دکھائیں. کچھ جواہرات، کچھ زعفران، کچھ مشک کے پیسز آپ نے حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں پیش کیے. مشک خشک ہو چکی تھی اور اس میں بالکل بھی خوشبو نہیں تھی، لیکن جب اس مشک کو توڑا گیا تو اس میں سے بالکل زبردست خوشبو آ رہی تھی، جسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس بھی فرمایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی بات پر کیسے یقین کیا جائے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مشک اور زعفران کے پیسز اور دیگر جواہرات حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں پیش کیے. مشک خشک ہو چکی تھی اور اس میں خوشبو نہیں تھی. جب اس مشک کو توڑا گیا تو اس میں سے تیز خوشبو نکلی، اور زعفران کی خوشبو بھی ایسی تھی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے نہیں سونگھی تھی. یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کا پورا یقین ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ کون ہے جو مجھے اس عجیب و غریب شہر کے بارے میں بتائے، کون اس کا بانی تھا، نام بتائے، اور یہ واقعہ کس قوم کا ہے اس کے بارے میں بھی بتائے. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کسی کو عطا نہیں کی، لیکن ان کے بھی دور میں ایسا شہر کہیں نہیں تھا. لوگوں نے کہا حضور اس وقت خطہ زمین پر اس واقعے سے متعلق صرف ایک ہی شخص ہے جو صحیح اور درست معلومات فراہم کر سکتا ہے، اور ان کا نام ہے کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا کہ آپ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلائیے اور حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں چھپا دیجئے اور حضرت کعب الاحبار سے متعلق اس واقعے کے بارے میں دریافت کیجئے، ان سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے. اگر یہ اس شہر میں داخل ہوئے ہوں گے تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور اس کے بارے میں بتائیں گے. یہ ایک عظیم معاملہ ہے اور یہ ایک عظیم واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر پہلی کتب کے اندر ضرور بیان کیا ہوگا. آپ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیے اور ان سے اس واقعے کے متعلق دریافت کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر زمین میں ہونے والے تمام واقعات و حوادثات کا بیان فرمایا ہے، بلکہ قیامت تک جو ہوگا اس کا بھی بیان موجود ہے. اور روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑے کتب سابقہ کے عالم حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، لہذا وہ اس واقعے سے متعلق ضرور جانتے ہوں گے. اور اگر حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی اس شہر میں داخل ہوئے ہیں تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے. چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے کعب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سارا علم عطا فرمایا ہے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی عاجزی والے شخص سے آپ پر گزار ہوئے، حضور اللہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ ہوں، آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ایک بڑی عظیم اور بڑی عجیب چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے بلایا ہے. کیا آپ کسی ایسے شہر کے بارے میں جانتے ہیں کہ جس کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنائی گئی ہوں؟ کیا آپ کسی ایسے شہر کے بارے میں جانتے ہیں کہ جس میں یاقوت اور زبرجد اور مرجان اس طرح کے ہیرے جواہرات استعمال کیے گئے ہوں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، حضور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ایک یقین تھا کہ مجھ سے ضرور اس شہر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور یہ شہر بنوایا تھا شداد نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر فرمایا ہے. ارم ذات العماد، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شداد کے شہر کا
ذکر فرمایا ہے۔ اس شہر کو شداد بن عاد نے بنوایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے کعب ذرا تفصیل سے بیان فرمائیے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور عاد کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا شدید اور ایک کا نام تھا شداد۔ یہ دونوں عاد کے بیٹے تھے اور دونوں آپس میں بھائی تھے۔ شدید مر گیا اور شداد حکومت کا وارث بن گیا۔ یہ تورات کے اندر جنت کی خصوصیات کو پڑھا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں کیسے کیسے انعام رکھے ہیں، جنت میں کیسے کیسے عالی شان محلات بنائے ہیں، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو کیسی نعمتوں سے نوازے گا۔ شداد ان نعمتوں کے بارے میں پڑھا کرتا تھا، اور اس کا شریر نفس اسے اس بات پر ابھارتا تھا کہ یہ بھی روئے زمین پر ایک ایسا باغ تیار کروائے، ایک ایسا شہر تیار کروائے جو جنت کی طرح ہو۔ جب اس بدبخت کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس نے دنیا کے اندر ہی جنت جیسا ایک شہر تیار کرنا ہے، تو پھر اس نے کیا کیا، آئیے سماعت کیجئے۔ چنانچہ مدنی چینل کے ناظرین، شداد کا شریر نفس اسے اس بات پر ابھارا کرتا تھا کہ وہ بھی دنیا کے اندر ہی کوئی ایسی جنت بنا لے، دنیا کے اندر ہی کوئی ایسا باغ بنا لے، دنیا کے اندر ہی کوئی ایسا انتظام کر لے کہ وہ جنت کی سی صورت بنائی جا سکے۔ چنانچہ شداد نے کیا کیا کہ شداد نے 100 جو اس کے فائنینس منسٹر تھے، اس کے جو 100 خزانچی تھے، ان کے ساتھ 1000 اسسٹنٹ بھی لیے، یعنی ہر ایک فائنینس منسٹر کو 1000 اسسٹنٹ بھی دیے، ایڈوائزر دیے، مشیر دیے، اور پھر انہیں کہا کہ زمین پر تم ایسی عمدہ جگہ تلاش کرو جہاں پر جنت بنائی جا سکے، جہاں تم میرے لیے جنت بناؤ گے، اور وہ جنت خوبصورت ہونی چاہیے، اس کے محلات ہونے چاہیے، زبرجد کے ستون ہونے چاہیے، یاقوت اور اس کے علاوہ جو جواہرات ہیں یہ بھی محلات کے اندر جڑے ہوئے ہونے چاہیے، مشک اور زعفران اس کی بھی کثرت ہونی چاہیے، اور باغات کے ساتھ ساتھ محلات کے ساتھ ساتھ نہروں کی فراوانی بھی ہونی چاہیے۔ شداد کے خزانچی بڑی توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سن رہے تھے، اور جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اتنا بڑا شہر بنانے کے لیے ہمیں بہت سارا پیسہ چاہیے، بہت زیادہ ہیرے جواہرات چاہیے ہوں گے، بہت زیادہ یاقوت اور زبرجد چاہیے ہوگا، جو ہمارے پاس فی الوقت اویلیبل نہیں ہے۔ شداد نے حکم جاری کیا کہ میری سلطنت جہاں تک پھیلی ہوئی ہے وہاں پر موجود سارے خزانے کو میرے اس کیپٹل کے اندر، اس دارالحکومت کے اندر جمع کیا جائے۔ چنانچہ 10 سال تک وہ سونا، ہیرے، جواہرات، خزانہ شداد کے پاس جمع ہوتا رہا۔ 10 سال تک زیب و زینت کا ساز و سامان جمع ہوتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیرے، جواہرات، زبرجد، یاقوت اور دیگر چیزیں ان کو بھی جمع کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، سوال کیا کہ اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتائیے کہ یہ سامان بھیجنے والے کتنے بادشاہ تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 260 بادشاہ تھے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب یہ سارا ساز و سامان شداد یعنی بخت نصر کے پاس پہنچ گیا تو اب اس نے کہا کہ ایسی جگہ منتخب کی جائے کہ جہاں یہ شہر بنانا ہے۔ اس کے افراد، اس کے جو منسٹرز تھے، اس کے جو درباری تھے، جب سارا ساز و سامان جمع ہو گیا تو شداد کے کارندے جگہ کی تلاش کے لیے نکل پڑے، اور انہوں نے ایک صحرا کے اندر ایک چٹگل میدان کو منتخب کیا کہ یہاں پر ہم جنت بنائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جگہ کے انتخاب کے بعد کاریگر جوک در جوک وہاں پہنچنا شروع ہو گئے۔ شداد کے حکم کے مطابق نہروں کی کھدائی شروع ہو گئی، اور نہروں کا جو فرش ہے یہ خوشبودار اور سفید سنگ مرمر سے لگایا گیا۔ محلات کی تعمیرات کے اندر زبرجد کا، یاقوت کا استعمال کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت گلیاں بنا دی گئیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، مکانات کی تعمیر کے اندر جو بنیادوں میں پتھر استعمال کیا گیا یہ بہت مضبوط بھی تھا اور بہت قیمتی بھی تھا۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ شداد کے اس محل کو خوبصورت بنانے کے لیے اس وقت جو کچھ زینت کے سامان درکار تھے،
جو کچھ خوبصورتی کے سامان درکار تھے ان کو وہاں پر استعمال کیا گیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے کعب، میرا نہیں خیال کہ اس شہر کی تعمیر کم وقت میں ہوئی ہو، ضرور اس میں کافی وقت لگا ہوگا۔ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، حضور میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ 300 سال کے عرصے میں اس شہر کی تعمیر مکمل ہوئی۔ چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا۔ جب شداد کو بتایا گیا کہ تمہاری مطلوبہ جگہ بنا دی گئی ہے اور جس طرح کا شہر تم چاہتے تھے وہ بنا دیا گیا ہے، تو اب اس نے کہا کہ اس شہر کے ارد گرد قلعہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ مدنی چینل کے ناظرین، قلعے کی تعمیر شروع ہو گئی۔ شداد نے اعلان کر دیا کہ میرے وزیر اس جنت میں، اس شہر میں بسنے کے لیے تیاری کریں، خود بھی تیار ہو جائیں، اپنی کنیزوں کو بھی ساتھ لے لیں، اپنی بیویوں کو بھی لے لیں، اپنے بچوں کو بھی لے لیں۔ بلکہ اس نے آگے چل کے اعلان کیا کہ جو بھی شخص اس شہر میں میرے ساتھ وہاں بسنا چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے اور میرے ساتھ سفر کرے۔ یہ اعلان سننے کے بعد لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ شداد کی جنت میں جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شداد نے حکم جاری کیا کہ اشیاء خور و نوش کو لے لیا جائے اور جو جانا چاہے وہ آ جائے۔ لوگوں نے 10 سال تک شداد کی جنت میں شداد کے ساتھ بسنے کے لیے تیاریاں کی۔ 10 سال مکمل ہوئے، لوگوں نے نشانات اٹھا لیے، لوگوں نے جھنڈے اٹھا لیے اور شداد کے ساتھ اس شہر ارم کی طرف روانہ ہوئے۔ اور جب ایک دن اور رات کا فاصلہ رہ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب بھیجا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آسمان سے ایک ایسی آواز آئی، ایک ایسی چنگھاڑ آئی کہ جس نے شداد کو ہلاک کر دیا، اور شداد اپنی جنت کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکا اور مر گیا، نام و نشان مٹ گیا۔ وہ جنت جس کو بنانے کے لیے شداد نے 300 سال تک محنت کی، وہ جنت جس کو بنانے کے لیے شداد نے 300 سال کا عرصہ لگایا، وہ جنت جس کو بنانے کے لیے شداد نے پوری دنیا سے سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، زبرجد، یاقوت اور پتہ نہیں کیا کیا قیمتی پتھر جمع کیے، وہ جنت دیکھنے سے ایک دن اور ایک رات پہلے ہی یہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اور اس کا لشکر بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب اس شہر میں قیامت تک کوئی شخص داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، مکین ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا۔ جیتنے دنیا سکندر تھا،